السلام علیکم۔ میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور جو بھی میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آئیے آج ایک اور خوفناک کہانی کی جانب پڑھتے ہیں، جس کہانی کا نام ہے خوفناک بصیرہ۔ ہم اپنے ماموں کے ہاں دسمبر کی چھٹیاں گزارنے کے لیے سوات گئے تھے، اور قریب قریب کے خوبصورت اور ٹھنڈے ٹھنڈے علاقوں کو گھومنے کا بھی پروگرام بنا رکھا تھا۔ سوات ویلی بہت مشہور وادی ہے جس کو جنت بھی کہا جاتا ہے۔ ہم بہت ایکسائٹڈ تھے اپنے ماموں کے گھر جانے کے لیے۔ میں جب سے بڑا ہوا ہوں تو میرا ارمان رہا کہ امی مجھے سوات لے کر جائے۔ ہم اپنی پڑھائی میں اتنے زیادہ مصروف رہتے تھے کہ ہمیں جانے کا موقع ہی نہ ملا۔ میری گریجویشن کمپلیٹ ہو گئی تھی اور مجھے اپنے کزنز سے ملنے کا اپنے کزنوں سے ملنے کا بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ میں ان سے ملوں گا۔ ہم سوات 4 دن کے اندر اندر پہنچ گئے تھے۔ میں بتاتا چلوں کہ میں کوئٹہ کا رہائشی ہوں اور سوات میرا ننیحال۔ مجھے کوئٹہ سے تو بہت زیادہ لگاؤ تھا، لیکن مجھے سوات بھی بہت پسند تھا۔ مجھے پیار سے لالا کہتے ہیں، لہٰذا میں اپنی کہانی میں اپنا نام لالا خان ہی بتاؤں گا، اور میرے دونوں کزنز یار محمد اور شہروز خان، ہم بچپن کے ہم عمر ہی ہیں، لہٰذا ہم کو بہت زیادہ انجوائے کرنا تھا، اور وہ میرے آنے کا شدت سے انتظار بھی کر رہے تھے۔ جب ہم اپنے گھر پہنچے، یعنی کہ اپنے ماموں کے گھر، اس وقت رات کے 8 بجے تھے۔ ہر طرف ہوکا سناٹا چھایا ہوا تھا، بے پناہ سخت سردی ہو رہی تھی، اور جس کی وجہ سے ہمارے دانت بج رہے تھے۔ ہم جب اپنے ماموں کے گھر پہ پہنچے، ہمارا پرتپاک استقبال ہوا اور بہت مزے کے ہم نے کھانے کھائے۔ مجھے اپنے کزنز کے ملنے کی بے پناہ خوشی تھی، لہٰذا ہم الگ ہی کمرے میں اپنی بیٹھک بنانے چلے گئے۔ پوری رات باتوں میں گزار دی، ساتھ ساتھ مونگ پھلی اور ڈرائی فروٹس کا بھی دورانیہ چل رہا تھا۔ صبح کب آنکھ لگی پتہ نہیں، لیکن جب ہم جاگے اتنا ضرور معلوم ہے کہ شام کے 4 بج رہے تھے، اور امی ہمارے سر پر سوار ہم پر غصہ کر رہی تھیں کہ لالا خان اتنی دیر تک سوتے رہے ہو، بہت بری بات ہے۔ امی، آپ کو پتہ ہے ہم صبح 6 بجے نماز فجر ادا کرنے کے بعد سوئے تھے، اور اب 4 بج گئے ہیں۔ اتنا تو سونا بنتا ہے، اور ویسے بھی 7 بجے کے بعد تو یہاں اتنا گھوپ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ آج رات ہم جلدی سو جائیں گے تاکہ صبح ہم پورا علاقہ گھومیں اور آگے پیچھے وادیوں میں بھی گھومنے نکل جائیں۔ امی، آپ کو پتہ ہے نا میں کتنا زیادہ خوش ہوں یہاں آنے سے۔ میں جانتی ہوں بیٹا، آگے تم بھی اپنی جاب کرو گے، مصروف ہو جاؤ گے، پتہ نہیں اب ہم بھی کب آئیں گے یہاں دوبارہ۔ خوب انجوائے کرو، میں تمہیں منع نہیں کروں گی۔ ناشتہ کر لینے کے بعد میں اپنے دونوں کزنز کے ساتھ باہر ٹہلنے نکل گیا تھا۔ بات کرتے کرتے ہم کافی آگے ایک پہاڑ کی منڈیر تک جا پہنچے تھے۔ پہاڑ کے کونے کے نیچے ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا۔ یہاں پہاڑوں پر بھی گھر ہیں جو کہ چھوٹی موٹی ڈھلانوں کے اترنے اور چڑھنے پر آتے ہیں۔ میں نے اپنے کزن شہروز سے کہا کہ یار یہ گھر کتنا ٹوٹا پھوٹا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ لینڈ سلائیڈنگ۔ ارے نہیں، یہ گھر ایسا ہی ہے، بلکہ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ گھر ایک پراسرار اور خوفناک گھر ہے۔ یہاں پر تو کئی دفعہ عجیب و غریب حادثے ہوئے ہیں، لوگوں کو تو یہاں لڑکیاں، بچے، بہت ساری چیزیں دکھتی ہیں۔ میں تھوڑا کمزور دل کا مالک ہوں۔ میں نے کہا اچھا بھائی، مجھے نہ سناؤ، میں یہاں گھومنے آیا ہوں، کوئی
ہارر اسٹوری بنانے نہیں آیا۔ چھوڑو، لوگوں کا کیا ہے، ہر خالی گھر کو دیکھ کر وہ تو بھوتوں کا گھر بنا دیتے ہیں۔ ہاں تم ٹھیک ہی تو کہتے ہو شہروز۔ ہم اب باتیں کرتے کرتے آگے چلے گئے تھے۔ راستے میں ہم نے ایک جگہ بیٹھ کر ڈھابے پر مزیدار چائے پی اور قریب قریب کے لوگوں سے کافی دلچسپ باتیں کرتے رہے۔ اذان عشاء ہو رہی تھی، تب ہوش آیا کہ واپس چلنا چاہیے۔ میں یکدم اٹھا کہ چلو واپس چلتے ہیں، تمہارے کھانے اور چائے کے چکر میں عشاء ہو گئی ہے، امی جان سخت ناراض ہو جائیں گی۔ ہاں ہاں چلو چلتے ہیں۔ سارے دوستوں سے الوداع لینے کے بعد میں، یار محمد اور شہروز اب آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں کو جیبوں میں دبائے اور ہم نے اپنے آپ کو فل کورڈ کیا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ باتیں کرتے جا رہے تھے۔ جھینگروں کی آواز کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ یار ٹھیک ہے، بہت زیادہ خوبصورت وادی ہے، لیکن کاش کہ ہماری جگہ بھی اتنی خوبصورت ہوتی۔ ایک تو یہاں لائٹنگ کا اتنا انتظام بھی نہیں ہے، فل گھپ اندھیرا ہو رہا ہے۔ اپنے اپنے موبائل ٹارچ آن کر لو، ایسا نہ ہو کہ ذرا سے پیر سلپ ہوں اور ہم دھڑام سے نیچے دوسری وادی میں جا گریں۔ یہ کہہ کر میں ہنسنے لگا۔ ارے یار، ایک تو تمہارا گھر اتنی اونچائی پر ہے، گھوم کے جانا پڑ رہا ہے۔ ہاں لیکن مجھے تھوڑا سا آج خوف محسوس ہو رہا ہے۔ میں یکدم چونکا۔ کیسا خوف یار محمد؟ اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اچانک شہروز بول اٹھا۔ خوف اس چیز کا محسوس ہو رہا ہے کہ آج ہماری بہت بری کلاس لگنے والی ہے آپ کی امی سے۔ وہ یار محمد کو غصے سے گھورنے لگا۔ میں سمجھ رہا ہوں، جو بات ہے وہ بتاؤ نا۔ ارے کچھ نہیں، چلو چلو چلتے ہیں۔ یہاں وہاں کی باتیں کرتے ہوئے ایک دم شہروز کو جانے کیا سوجی کہ وہ گانا گانے لگا۔ میں نے کہا کہ تمہاری آواز کتنی خوبصورت ہے۔ ہاں لالا، میری آواز بہت خوبصورت ہے، میں جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر یار محمد بھی ہنسنے لگا۔ تبھی آج تک اس سے کوئی لڑکی نہیں پٹی۔ ٹھیک ہے، مجھ سے اگر کوئی لڑکی نہیں پٹی تو تم نے کون سی ڈھیروں پٹا رکھی ہیں؟ ارے بھائی، کیا ہم لڑکی پٹانے والے دکھتے ہیں؟ ارے نہیں نہیں، یہاں لڑکیاں کون پٹائے گا، مارے جائیں گے، ہم ایسے بغیرت نہیں۔ باتیں کرتے کرتے ہم اب اسی ٹریک پر آ گئے تھے جہاں کہ وہ کچھ ہی فاصلے پر نیچے وہ خوفناک پراسرار گھر دکھ رہا تھا۔ وہ دونوں تو خاموش ہو گئے، لیکن میں بولے جا رہا تھا۔ ابھی ہم کچھ ہی فاصلے پر گئے کہ ہمیں اپنے پیچھے ایک بھیڑ کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ ہم تینوں پیچھے پلٹے۔ ہم نے دیکھا ایک چھوٹا سا بھیڑ، یعنی کہ میمنہ، منمناتا ہوا پیچھے آہستہ آہستہ قدموں سے آ رہا تھا۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے کہ چپ ہو جاؤ، پیچھے دیکھو کس کا جانور کھل کے آ گیا ہے۔ ہاں، یہاں تو زیادہ تر گھروں میں بھیڑیں ہی پالی گئی ہیں، کسی کا کھل گیا ہوگا۔ خیر، جانور اپنے گھر کا راستہ جانتا ہے، جہاں جانا ہوگا چلے جائے گا۔ ہم نے تھوڑا سائیڈ میں ہو کر اس کو بھی آگے نکلنے کی جگہ دے دی، کیونکہ راستہ تھوڑا تنگ تھا، لیکن وہ ہم سے آگے نہ ہوا۔ ہم بھی آہستہ آہستہ چل رہے تھے، وہ بھی ہمارے پیچھے آہستہ آہستہ ہی آ رہا تھا۔ ابھی ہم نے اس کو دیکھ کر آگے بڑھنا شروع کیا کہ اچانک یار محمد نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کہ دیکھو تو صحیح، آ رہا ہے یا رک گیا۔ جیسے ہی اس نے پیچھے پلٹا، اس نے شہروز کے کان میں کچھ کہا۔ شہروز نے بھی پیچھے پلٹ کر دیکھا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ لالا خان، ذرا جلدی جلدی چلو، امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ ان دونوں کے چہروں سے خوف صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، ارے کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے آگے بھاگ رہے ہو؟ جلدی جلدی چلو نا لالا خان، ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ دیکھو نیچے دھیان سے قدم رکھنا، دیکھ رہے ہو نا پتھریلی جگہ ہے۔ ہاں یہ تو ہے،
میری نظر اچانک اس گھر کی جانب گئی۔ اندھیرے میں ڈوبا ہوا وہ خوفناک لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا مانو اس کے اوپر کافی لمبے بالوں والی لڑکیاں بیٹھی ہوں۔ ایک دم تو مجھے ایسا لگا کہ میرا یہ وہم ہے، لیکن میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس گھر کو دیکھے جا رہا تھا کہ اچانک مجھے پھر اس میمنے کے منمنانے کی آواز آئی۔ میں نے بھی پلٹ کر دیکھا تو میرے قدم وہیں جم گئے جہاں جمے تھے، کیونکہ وہاں اب میمنہ نہیں بلکہ ایک کتا تھا۔ میں نے مارے خوف کے یار محمد اور شہروز کا ہاتھ پکڑ لیا اور کھسپسانے لگا کہ ابھی تو یہ میمنہ تھا اور اب یہ کتا بن گیا، لیکن اس کی چال اور رفتار تو وہی ہے۔ پھر بھی ہم نے وہم جانا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چڑھائی پر چڑھ گیا ہو یا نیچے اتر گیا ہو اور پیچھے سے کتا آ گیا ہو۔ ہاں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہم پھر باتیں کرتے جانے لگے کہ اچانک سے پھر میمنے کے منمنانے کی آواز آئی۔ اب تو ہمارے خوف کے مارے قدم جمنے لگے۔ میں نے کہا کہ میں پلٹ کے دیکھوں۔ ہاں دیکھو تو۔ جیسے ہی میں پیچھے پلٹا میں نے دیکھا کہ وہاں کتا نہیں بلکہ ایک بھینسا ہے۔ اب تو میں مارے خوف کے اور زیادہ کانپنے لگ گیا۔ میں نے شہروز سے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی مزید نقصان پہنچے ہمیں آیت الکرسی پڑھ کر یہاں سے بھاگ لینا چاہیے۔ یہ کہتے ہی ہم تینوں دوستوں نے بلند آواز آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور وہ آواز ایک خوفناک بھینسے کی ہمارے پیچھے تعقب کرنے لگی۔ ہم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور بہت تیز دوڑ لگا دی۔ دوڑتے دوڑتے ہم 2 چڑھائیاں اوپر چڑھ چکے تھے کہ اچانک ہمیں پیچھے سے آواز آئی کہ اب تو تمہاری قسمت اچھی تھی، تم بچ گئے۔ اگر آئندہ اس وقت آدھی رات کو ہمارے راستے سے گزرے تو ہم تمہیں اپنے اسی گھر لے جا کر ماریں گے جس کا تم مذاق اڑا رہے تھے۔